الحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسماء الوجود سيد الله بكل وجود قائد الوجود صاحب الوعي الأرض والطعام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين المكتوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي علي مدر العجائب تجده قول الحافظ وكل هم وهم شهيد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولادتك يا علي يا علي يا علي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا صلوات علی محمد حاضرین اکرام قدر عزیز محترم عزاداران اور محمد علیہ السلام، آج 5 کی شب لگ گئی، 5 محرم کی شب ہے 1446 ہجری۔ ہمارے یہاں پر سال کا آغاز دریا سے ہوتا ہے، امام حسین کے غم سے ہوتا ہے، اور جو بم حسین میں اشک بار ہوتا ہے خدا اسی سے ہی راضی ہوتا ہے۔ بم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ دادوں میں دریا دبا کے چلائی ہوا عباس جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ بم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ دادوں میں دریا دبا کے چلائی ہوا عباس جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ کام و ہاتھوں کو آگے چوم لو یوسف کے رہوان پر اکبر سوار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا لایا ہے وہ نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجھے فرار ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد بھائی۔ جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، نور ہے مبین ہے اور وہ امام مبین ہے۔ کل شیء انزلناہ فی امام مبین ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین ونزلنا علیک الکتاب، کتاب نازل ہوئی، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کل شیء پہ غالب ہوتی ہے کتاب، تبیانا لکل ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ہدایت ہے بشارت ہے مسلمین کے لیے، صرف مسلمین تک محدود ہے۔ لقد اخترناہم علی العلم علی العالمین، لیکن جو نور ہے اہل بیت کے پاس وہ عالمین کے لیے ہے۔ ایک ہوتا مسلمین، دیکھیے وہ ہے مسلمین کے لیے، قرآن مجید ہے مسلمین کے لیے، رسول خدا ہے عالمین کے لیے، رحمت للعالمین، اور وہ رب العالمین ہے۔ کتاب صرف مسلمین کے لیے، حضور عالمین کے لیے، اور رب وہ رب ہے وہ بھی عالمین۔ صلوات کے پڑھی محمد خدا بند عالم نے نور محمدی کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، ایک کے بعد ایک نبی بنائے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ ہر ایک نبی کی مدد مولا علی نے کی ہے، ہر ایک نبی کی مدد۔ آدم کا خمیر مولا علی نے خوندا، نوح کی کشتی مولا علی نے پار لگائی، ابراہیم کی مدد مولا علی نے کی، موسیٰ کو دریا نیل سے پار مولا علی نے کرایا۔ ہر ایک نبی کی عیسیٰ کی مدد کرنے والا علی، ہر ایک نبی کی مدد مولا علی کرتے ہیں۔ تبھی تو مولا علی کی ولایت پر بھی نبوت عطا ہوئی ہے، نبوت ملی۔ اگر وہ ولایت کا اعلان نہیں کرتے، علم گری کا نہیں پڑھتے تو انہیں نبوت نہیں ملتی۔ کہا کہ آج کے زمانے میں کہ صاف خدا ہے، صاف خدا ہے، مولا علی نے صاحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، صاف خدا ہو نہیں سکتا۔ سورج خدا ہے، سورج کو پلٹا کے رکھ دیا، سورج خدا ہو نہیں سکتا۔ چاند خدا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند خدا ہو نہیں سکتا۔ انسان خدا ہے، سجدے میں سر رکھ کے بتا دیا وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ معبود ہے، میں عبد ہوں۔ یہ درد قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں۔
ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اجل فرجوں کو والے محمد. تو خداوند عالم نے آدم کو بھیجا، آدم نے خمیر مولا علی نے ہدا. ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے کہا کہ مردے کو زندہ کرتا ہوں. اب کیسے مردے کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ کہا کہ کیا آدھا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں؟ ایمان ہے. اطمینان کے لیے مجھے بتا مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. اور ابراہیم کا خدا بھی بولے جو مردے کو زندہ کرے، سورج کو مغرب سے نکال دے. ابراہیم مردے کو کیسے زندہ کرتے؟ کہا 4 پرندے لے لو، اس کی گردن سوا کرو، 4 جو ہے چونچ اپنے پاس رکھو، سر اپنے پاس، اور باقیہ جو گوشت ہے اس کی قیمہ بنا دیجئے. قیمہ بنانے کے بعد پہاڑ کی چاروں چوٹی پہ رکھ دو. پہاڑ کی چاروں چوٹی پہ رکھ کے چونچ پکڑ کے آواز دو. پتہ چلا نبی کے پکارنے پہ نبی نے جب آواز دی تو پرندے تو مردہ تھے وہ زندہ ہو گئے. پھر سے جان آ گئی، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے نبی کے پکارنے پر اگر مردہ آ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. پہاڑ پہ سے آتا ہے، اگر زندہ پہاڑ پہ بھاگ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے. زندہ آئے مردہ آئے تو زندہ اگر بھاگ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے. تو ابراہیم کا امتحان دیا گیا. خداوند عالم نے امتحان نبوت کے لیے نہیں ہوا، وہ تو ولایت کے ذریعے سے مل گیا. امتحان ہوا ہے امامت کے لیے. ابراہیم کی امامت کے لیے امتحان دیا گیا کہ دولت کا امتحان، دشمن کا امتحان، پھر بچے کی قربانی، اولاد، دولت کا امتحان، اولاد کا امتحان، اور آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ڈالا گیا. آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم، جیسے ہی منجنیق سے ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو خداوند عالم کی آواز آئی کہ اللہ رکھنی پڑھتا ہوں وسلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پہ خاموش ہو جا. آگ ابراہیم پہ خاموش ہو گئی، لیکن اتنی خاموش نہ ہونا، اتنی سرد نہ ہونا کہ جکڑ جائے، اور اتنی گرم نہ رہنا کہ جھلس جائے. میڈیم رہنا یہ تعویذ ہے. اگر کوئی بیمار ہو، کوئی سکھ ہو، بیمار ہو، اسے بخار آ رہا ہو تو یہ تعویذ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں. گلی میں قرآن مجید سے تعویذ ہے. یہ نام کو نہیں پڑھتا ہوں سلام علی ابراہیم. پتہ چلا ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، آگ گلزار ہو گئی. وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے. اس آگ پہ صحفے، ان کے پاس صحفے ہے، صاحب صحفے ہے، ان کے پاس جو ہے کتاب ہے، یہ نبوت والے ہیں، یہ امام بھی ہے کہ وہ آگ گلزار ہو جاتی ہے. ہم علی والے خندق کھودتے ہیں، لکڑی رکھتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اور مولا یا علی مدد، یا علی کا نام لے کر، حسین کا نام لے کر ہم خندق پار کر جاتے ہیں. وہ نبی کا مرتبہ ہے کہ اسے کوئی آگ نقصان نہیں پہنچاتی. یہ عزاداروں کا مرتبہ ہے کہ آگ عزاداروں کو نقصان نہیں پہنچاتی. ہم علی والوں سے جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی ہے اور کا کوئی نہیں. ہم علی والوں سے جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی اور کا کوئی نہیں. ہم ہی اس دنیا کے ابراہیم ہے پروردگار. آگ کا ماتم کیا اور جلا کوئی نہیں. نعرہ حیدری، سلوات کی پڑھیے محمد ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا امامت کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَلَى عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کیا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ کہا ضرور جائے گی، لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا. پتہ چلا مظلوم ہوگا وہی امام ہوگا، ظالم امام نہیں ہوگا. ظالم امام تک پہنچتا، امامت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا. وہ ظالم جو ہے وہ
शैतानी होगा, इमामी नहीं होगा। इमामी वो होगा जो मर्दों में शहवात पड़े मोहम्मद पर। कि लिन्ना से इमाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, लोगों का इमाम, लिन्ना से इमामा। और रसूल खुदा आलमीन के लिए है, रहमत लिल आलमीन। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्म लिल आलमीन। अली के पास जो इल्म है, आलमीन का इल्म है, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए इमाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद लोगों के लिए इमाम है, लेकिन मौला अली कायनात का इमाम है। अली मौला में सलमान पढ़े मोहम्मद। जिन्ना से इमामा सिर्फ लोगों का इमाम होना और बात है, कायनात का इमाम होना और बात है। आसमान, जमीन, अर्श, फर्श, फरिश्ते, हूर, कलमान, पेड़, पहाड़, पौधे, तमाम मखलूकात का जो इमाम हो वो मौला कायनात है। मौला कायनात, तमाम कायनात का इमाम, जिन्ना से इमामा। अब इब्राहिम का खुदा वो है जो सूरज को मगरिब से उठाता है, निकालता है। इब्राहिम का खुदा वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। इब्राहिम का खुदा मौला अली ने रसूलुल्लाह खैबर के बाद मौला अली के पैरों पर सर रख के सो रहे थे कि रसूलुल्लाह की नींद को कुछ मसला न हो, इसीलिए मौला अली ने जो है कुछ नहीं कहा। जब सूरज ढल गया रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज चली गई। मौला अली ने सूरज को पलटा के बताया कि अहमियत नमाज क्या है, अहमियत रसूल क्या है। रसूल ने हमें नमाज दी, नमाज ने हमें रसूल नहीं दिया, रसूल ने हमें नमाज दी है। तो वो है जो सूरज को मौला अली ने निकाला, मुर्दे को जिंदा करता है। वो ईसा अलैहिस्सलाम थे जो मुर्दे को जिंदा करते थे अल्लाह की मर्जी से। कौन पे इल्मुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे विलादत हुई? बीवी मरियम ज़करिया पालते थे, बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, बैतुल मुक़द्दस में पढ़ती थी, बैतुल मुक़द्दस में खाती थी, वहीं पर रहती थी। लेकिन ज़करिया जो है उनको खफी बनाया गया था। खफी जिस तरह मासूम की आगोश में मासूम बनता है, उसी तरह मोहम्मद को पालने वाला अबू तालिब इमरान है। ज़करिया मासूम है तो अबू तालिब भी मासूम है। एक मरतबा बीवी मरियम बैतुल मुक़द्दस में थी, जिब्रील अमीन आए, कहा अना रसूल रब्बिक, कहा कि मैं बतूल बीवी हूँ, मुझसे करीब नहीं आना। कहा खुदावंद आलम ने मुझे भेजा, अना रसूल रब्बिक, मैं भेजा हुआ रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल। अल्लाह ये बेटा अदा करना चाहता है। बीवी मरियम फरमाती मैं तो बाकिरा बीवी हूँ, मैं बाकिरा बीवी हूँ। कहा कि अना रसूल रब्बिक, मैं खुदावंद आलम की तरफ से आया हूँ, तुझे बेटा अता करना चाहता हूँ। कि कुदरत का एक करिश्मा है कि बिना वालिद के ईसा पैदा हुए खुदावंद आलम की तरफ से। ये कादिर होने का मुतलक होने, कादिर मुतलक होने की दलील है कि खुदा कादिर मुतलक है, वो बिना बाप के भी पैदा कर सकता है। लेकिन असल में एक दफा मैं आपके सामने अर्ज करूँगा, वक्त फरमाया है। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कैसे जिंदा करते थे? ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को बेइज़्निल्लाह अल्लाह की मर्जी से उठ जा, लेकिन मौला अली ठोकर मारते थे, कहता कुल बेइज़्नि अली, अली की मर्जी से उठ जा। समझना ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह है, लेकिन मर्दातिल्लाह नहीं है। आदम मर्दातिल्लाह नहीं है, नूह मर्दातिल्लाह नहीं है, इब्राहिम मर्दातिल्लाह नहीं है, मूसा मर्दातिल्लाह नहीं है, लेकिन ईसा मर्दातिल्लाह नहीं है। लेकिन अली बिन अबी तालिब अल्लाह की मर्जी के पास है, अपना नफ्स अल्लाह को भेजता है, अल्लाह की मर्जी खरीद लेता है। अल्लाह की मर्जी मर्दातिल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम एक बनी इस्राइल के अलावा बाहर का शख्स आया, मर गया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की मर्जी से उठ जा, अब उठना नहीं है। खुदा के वंदे आलम की बारगाह में दुआ की है, खुदा वंदे आलम क्या मौजूदा ले लिया? मौजूदा नहीं दिया ईसा,
یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے آپ منتخب ہوئے محمد کیسا ہو؟ اسی لیے مرضی نہیں کہ خدا نے عیسیٰ کو صرف بنی اسرائیل کے لیے منتخب، محدود لوگوں کے لیے، جو محدود لوگوں کے لیے مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو نامحدود لوگوں کے لیے مردوں کو زندہ کرے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ مرضات اللہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو سونی بھی خدا مند عالم کا خزانے میں سے کون کون باقی ہے؟ بقیت اللہ باقی ہے، امام زمانہ، اور عیسیٰ چوتھے آسمان پہ باقی ہے، زمین پر، پانی میں، پہاڑوں پر خضر علیہ السلام باقی ہے۔ تو یہ جب حضور کو معراج ہوئی، حضور عرش پہ گئے تو ایک کم 1,24,000 نبی رسول خدا کے پیچھے آئے، آذان دو، آذان داؤد نے نہیں دی، جب کہ لہم داؤد ہے، داؤد کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس لہم ہے، تو انہوں نے آذان دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آذان کیوں دی؟ مقصد کیا تھا؟ جب امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ آئیں گے، آذان دیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے، لہذا عیسیٰ نے آذان دی، اللہ اکبر آذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ وان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد۔ اب محمد رسول اللہ کی بات عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین پر اپنا وسیع کسے بنا کے آئے ہو؟ کس کو بنا کے آئے؟ ولی کس کو بنا کے آئے؟ کہا کہ علی بن ابی طالب کو۔ اب انہوں نے آزاد کا اشہد ان علی ولی اللہ، یا علی۔ یہی سبب ہے کیونکہ علی ولی اللہ عرش پہ عیسیٰ نے پڑھا، فرش پہ، پانی پر، مہدی علیہ السلام کے پیچھے آزان دے کر نماز پڑھ کے بتائیں گے مہدی امام ہے، میں ماموم ہوں۔ سلام پہ محمد والے کو یہودیوں نے گرفتار کیا، زندان میں رکھا، اور پانی بند، پیاسے رہنے لگے، کھانا بند۔ عیسیٰ کو کبھی کھانا دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے، کبھی پانی دیتے تو کھانا نہیں دیتے تھے۔ عیسیٰ پہ ظلم کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کر رہے ہیں، زندان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، ایلی لما سبقتنی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ آدم بھی علی علی کہتے رہے، نوح بھی علی کو پکارتے رہے، موسیٰ بھی علی کو پکارتے رہے، عیسیٰ بھی علی کو پکارتے رہے، محمد مصطفیٰ کہتے رہے نعت علی مدد لگایا۔ عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ یا اللہ مدد نہیں کہا، یا علی مدد کہا، کیونکہ علی کے پاس اختیار ہے خدا کا، اختیار ہے خدا مند عالم کا اختیار ہے۔ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ ایلی لما سبقتنی، لوگوں نے دیکھا ڈسائپلز، ان کے 12 ڈسائپلز تھے، صحابہ ڈسائپلز عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ باہر آ کے زندان کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، ہمارا عیسیٰ زندان میں ہے۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام زندان سے باہر جیسے نکالے گئے یہودیوں نے، تو نور آیا، آسمان سے نور آیا۔ خداوند عالم نور بھی نہیں ہے، نور سے محمد و علی کا نور ہے۔ خدا کل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی نہیں، صرف علی۔ ایک نور آیا، نور نے عیسیٰ کو لیا اور تھوڑی سی ایک منزل بلندی پہ اٹھایا، تو ڈسائپلز نے فرمایا کہ صحابہ نے، اے عیسیٰ مسیح، اے عیسیٰ مسیح، اے مسیح کہاں جا رہے ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا دیکھا نہیں، میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ اب وہ سمجھے گاڈ کا گاڈ آیا ہے، گاڈ کا معنی خدا اللہ